سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، روایات کے اندر آتا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا بڑا عابد اور زاہد اور نیک اور پرہیزگار۔ شیطان نے بہت سی چالیں چلی اس کو اپنے رستے سے گمراہ کرنے کی، ہٹانے کی، لیکن وہ رستے سے نہ ہٹا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر لگا رہا، اللہ کو راضی کرنے میں اس جدوجہد کے اندر لگا رہا۔ ایک دن ان کے علاقے میں کوئی فاحشہ طائفہ عورت تھی، اس کو شیطان نے ورغلا کر کہ اس نیک عابد اور زاہد آدمی کو آپ نے بدراہ کرنا ہے۔ اس نے اپنی باندی کو بھیجا کہ وہ فاحشہ توبہ طائب ہونا چاہتی ہے اور آپ آ کر اس کو کلمہ پڑھا دیں، اس کی مدد فرما دیں۔ اب ان کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید ممکن ہے میری وجہ سے کوئی فاحشہ، کوئی طائفہ عورت اگر راہ راست پر آ رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے انعام ہو سکتا ہے، میری نجات کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ لہذا تشریف لے گئے اور اس نے کمرے کے اندر بند کر دیا۔ کمرے کے اندر بند کر کے 3 چیزیں سامنے رکھی گئی، شراب رکھی گئی، ایک چھوٹا بچہ رکھا گیا اور عورت خود برہنہ ہو کر آپ کے سامنے آ گئی، اور اس نے کہا کہ 3 آپ کے پاس اختیار ہے، یا تو زنا کے اندر پڑ جاؤ، یا بچے کو قتل کر دو، یا پھر آپ شراب نوشی کر لو۔ تو یہ بزرگ نے سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ قتل کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، کسی انسان کو بے گناہ قتل کرنا یہ تو میں عمل نہیں کر سکتا، اور زنا کے اندر پڑ جاؤں تو اس کی وجہ سے بھی یہ بھی چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ باقی جہاں تک تعلق ہے شراب کا تو وہ میری ذات کے ساتھ تعلق ہے، میں پیوں گا، بعد میں جا کر کے ابھی اس وقت جان بچ جائے پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کر لیں گے۔ لیکن وہ روایت کے اندر آتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں جب انہوں نے شراب کا ایک جام پیا تو پھر ایک کے بعد دوسرا پیا، پھر تیسرا پیا، پھر جسم کی دل کی حالت یہ ہو گئی کہ پھر انہوں نے قتل بھی کیا، پھر اس کے بعد زناکاری بھی کی۔ یہ نشہ ایسی چیز ہے، اور یہ نشہ ویسے بھی ایسے موقعوں پر کیا جاتا ہے، کوئی بھی نشہ ہے آپ معاشرے کے اندر عام دیکھ لیں، یہ ایسے مواقع پر کیا جاتا ہے جب انسان اپنے آپ کو بالکل آزاد تصور کر رہا ہوتا ہے۔ کسی کی شادی ہے، اس موقع پر آپ جا کر کے دیکھیں کہ سارے نشئی ادھر پورے علاقے کے نشئی اس شادی پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ کوئی نیو ایئر نائٹ، ابھی نیا ہمارے مسلمانوں کے درمیان بھی یہ چیز آ گئی، نئے سال کی رات آ گئی، اب برتھ ڈے پارٹیاں بھی آ گئی، ان کے اندر بھی نشے، وہ بھی نشے کی محفلیں سجائی، رقص اور سرور اور نشاور چیزیں، شیشہ کلب بن چکے ہیں اب، شیشہ کلب، اور ہمارے ہاں اس کو کوئی برا تصور نہیں کیا جاتا، ہر دوسرا نوجوان لڑکا اس نشے کے اندر پڑا ہوا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی برا نہیں۔ اگر اس محفل کو ایک سلیم العقل آدمی، جس کی عقل درست ہے، جس کو اچھے اور برے کی پہچان ہے، جس کا ضمیر زندہ ہے، وہ شیشہ پینے والے بچوں کی محفل کو اگر دیکھ لے تو اس کی عقل خود فیصلہ کر دے کہ یہ اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے۔